بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ اب یہ ایک واقعہ چھوٹا سا شروع ہوا، فرمایا کہ ان الذین بلا شبہ جو لوگ ینادونا کا پروکلیم کرنا، اعلان کرنا، منادی کرنا، جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، یہ وجہ تسمیہ ہے سورت کی۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلَوْ اور اگر أَنَّهُمْ بلا شبہ یہ لوگ صبروا صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ جاتے، باہر آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایتھکس بھی ہیں، مورالٹی بھی ہے کہ آپ بڑے کا احترام کریں، بڑے کا انتظار کریں، اور اس کا ان آیات میں تعلق ایک واقعے سے ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں یہ واقعہ ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم اور ضروری بات ذکر کرتا چلوں کہ اسلام ایتھکس، مورالٹی، ادب و آداب، تمیز، تہذیب، احترام، ان چیزوں کا نام ہے، اور وہ تکریم بڑے کی بھی ہے، چھوٹے کی محبت بھی ہے، اللہ کی اطاعت بھی ہے، اس کے نبی کے فرامین پر جان بھی دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال بھی کرنا ہے، کیونکہ تمہیں اپنے اعمال اور کوششوں کے ذریعے سے اللہ کی جنت تک۔ چونکہ سورۃ حجرات کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس واقعے کا حقیقی معنی میں تعلق آیت نمبر 4 اور 5 سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ آپ کو گھروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ رک جاتے، صبر کرتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے مختصر سا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہوتے، اور عربی بدو لوگ، دیہات کے رہنے والے لوگ جن تک اسلام ابھی پہنچا تھا نیا نیا، وہ باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں دیتے، یا محمد یا محمد۔ تو اللہ کو اپنے نبی کے احترام اور تکریم کے یہ بات منافی لگی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیات احترام نازل کی کہ تم اپنے نبی کو اس طرح آوازیں مت دیا کرو، بلکہ انتظار کیا کرو جب وہ تمہارے لیے باہر آ جائے اپنے کام کاج کے لیے یا فرصت پا کر، تو پھر آپ ان سے ملا کرو۔ یہ بڑے احترام کی چیز ہے۔ اس بات کو ہم اپنے دفاتر کی زندگی میں بھی پٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی بڑا آفیسر، ہمارا HOD، ہمارا پروفیسر، ہمارا سینئر، ہمارا باس، اگر کسی، یعنی یہاں مثال سے مراد تشبیہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ایک ایتھکس ضرور ہے، ایک ادب و آداب ضرور ہے کہ آپ اس کی مصروفیت کا خیال رکھیں اور اس کو تنگ مت ہونے دیں، اس کی مصروفیت کے مطابق پھر باہر آئیں۔ مجھے اس واقعے سے ایک اور حدیث یاد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر کے باہر ایک صحابی رات بیٹھے رہے اور پانی کا برتن لے کے، سوچا یہ تھا کہ صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھیں گے تو وضو کرواؤں گا، پھر اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، صحابی نے اب وضو کروایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، تم کیا مانگتے ہو، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ تو کہنے لگا، اے اللہ کے نبی قربان جائیے صحابہ کے ذوق پر، یقین جائیے قربان جائیے۔ کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن جنت میں آپ کا رفیق بنا دے، سبحان اللہ، آپ کا ساتھی اور ہمسایہ بنا دے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں لوگوں کو اعمال کی ترغیب دی ہے، فرمایا کہ پھر کثرت سے سجدے کیا کر، یعنی زیادہ زیادہ نفل پڑھا کر۔ تو ہمیں یہ گھر کے ایک واقعے سے یہ حدیث بھی سننا بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی